دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں آخری، یہ ان کے بارے میں پہلے فضیلت سن لیں، اس کی ان آیات کی فضیلت کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو پھر آپ یہاں سے گئے مسجد اقصی اور وہاں سے پھر آپ علیہ السلام گئے آسمانوں کی طرف۔ نبی علیہ السلام پہلے دوسرے آسمان سے گزرتے گئے تو 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں سدرۃ المنتہا ایک بیری کے درخت کی طرح کا کوئی درخت لگا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا نور کے پتنگے اس کے اوپر گر رہے تھے، اس کے پتے بھی نور کے، اس کی سب چیزیں نور کی، بہت بڑا وسیع ہو رہی، اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو مشاب سدرہ اسے اس لیے کہتے ہیں، سدرہ بیری کو کہتے ہیں۔ منتہا ہوتی ہے کہ آخر، سدرۃ المنتہا کہ وہ آخری جو بیری والا درخت ہے نہیں بیری، لیکن یہ ہے کہ لگتا ہے اس طرف کی طرف، مشابہت تھی تو نبی علیہ السلام۔ وہاں جب آپ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے، یہیں سے لے لی جاتی ہے، یعنی وہاں پر آخری ہے کہ وہاں سے کوئی چیزیں جتنی بھی چڑھتی ہیں اللہ کی طرف، فرشتے پیغام دیتے ہیں، وہ انتہا ہے، وہیں پر وہ ان کو سارا احکامات دیے جاتے ہیں اور وہیں سے ان سے سارے باتیں جو وصول کر لی جاتی ہیں۔ اس کے آگے نہ جبریل نہ کوئی اور کوئی نہیں جا سکتا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، نہ خدا کو کسی نے دیکھا ہے نہ کہ وہیں پہ وہ کھڑے ہیں سارے، اس سے آگے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ انسانی فہم جو ہے نا، یہ پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ یہ جلالت ہے بس، اس کے آگے اسے کس کی ضرورت ہے کہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے۔ تو وہیں سے لے لی جاتی اور اسے سونے کی ٹڈیوں سے ڈھکا ہوا تھا، تو یعنی اس قدر وہ سونے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھی نا وہ گر رہی تھی، تو لگتا تھا ٹڈی نما کوئی چیزیں تھیں، یہ گر رہی، یہ گرے، پتنگے تھے، قربان ہو رہی تھی کوئی چیزیں نا اس نور پر۔ اللہ جانے یہ اصل میں نا یہ باتیں بتا ہی سکتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے سمجھ جانی بڑی مشکل ہے۔ بارگاہ کی، میں کہتا ہوں اس کی ذات کی گناہ چھوڑیں، اس کی بارگاہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ ایک تو 5 وقت کی نماز عطا کی گئی، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کو، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات عطا کی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش بھی عطا کر دی گئی، کہ جو بندے موحد رہیں گے، توحید پہ رہیں گے، اللہ کو مانتے رہیں گے، اسی ایک پر یقین رکھیں گے، اسی کو خالق مالک مانیں گے، اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، اسی کے سامنے نظر نیازیں دیں گے، اسی کے ساتھ محبت کے اظہار کریں گے، اسی کے گردا گرد گھومیں گے، اسی کو اپنا حاجت روا مانیں، اسی کو غریب نواز کہیں، اسی کو دستگیر کہیں، اسی کو مشکل کشا کہیں، وہی بندے اللہ نے کہا بخش دیے جائیں گے، گناہ ان کے معاف کر دوں گا۔ بندوں کی خواہشات جو ہے اس کی بنا پر بندے جاتے ہیں پھسل۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے امتحان میں نے خود ہی بڑا سخت لیا ہے، اس لیے اس امتحان کے لیے میں نے بنائی ہے توبہ، کہ بندے جو ہیں وہ توبہ کر بھی جائیں، تو میں ان کو توبہ کا دروازہ بھی کھولوں گا۔ لیکن سوچ اور عقیدہ اگر ان کا یہ ہوا کہ توبہ بھی میں نے ہی ان کی قبول کرنی ہے، اور دینا لینا بھی ان سے سب کچھ میں نے، حساب بھی میرے ہونے اور معافی بھی مجھے ہی سب کچھ سمجھے اپنا، تو پھر میں ان کو بخش دوں گا ان کے سارے گناہوں کو۔ اس لیے توحید کا یہ پہلا نبی علیہ السلام ہے۔ دوسرا یہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت جبریل بھی آئے، اور اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑی دھماکے کی آواز سنی، تو حضرت جبریل نے بھی آسمان کی طرف دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جبریل میرے پاس بیٹھا ہے، اور حضرت جبریل جو تھے نا وہ حضرت دہیہ کلوی کی شکل میں آتے تھے، ایک صحابی رسول تھے، حضرت جبریل ان کی شکل میں انسان بن کر آتے تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھے، وہ بیٹھے تھے، جبریل نے آسمان کی طرف دروازہ جو کھلا اس کی طرف دیکھا تو ایک فرشتہ اترا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ خوش ہو جائیے، آج میں آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہوں، میں آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہوں۔
تو نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ وہ نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے، کسی نبی کو نہیں دیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس میں سے پہلا نور فرمایا سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنا پیارا وہ نور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نور 5 نمازوں کے اندر رکھ دیا، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سرکار نے فرمایا کوئی نماز نہیں جب تک کہ اس کے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے، ثنا نہ پڑھے، وہ ایک واجب چیز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی بھی ایسی صورت نہیں بھی پڑھتا جب مقصد نماز پڑھنی ہو، حالت خراب ہو، تو صورت بھی اگر کہیں چھوڑ گیا نا آدمی تو تب بھی بخشش ہو جائے گی نماز میں، لیکن فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، فاتحہ پڑھنی پڑے گی اس آدمی، ایسی زبردست چیز ہے۔ تو فرمایا دوسری سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات، یہ نور ہے اللہ نے، اللہ نے یہ بھی ایک نور بھیجا، فرمایا ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور عطا کر دیا جائے گا۔ آج قاری صاحب نے بھی پڑھی ہے، اگر آپ بیدار ہوتے، سوئے نہ ہوتے، جاگتے ہوتے، آپ کو پتا ہوتا بھی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ معمولی جو آیات جو ہیں، یہ ہم جنہیں سمجھتے ہیں کہ آج جو ختم کی طرف ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، یہ بڑی قیمتی آیات، اس لیے کوشش کریں اس کے دروس میں آپ آتے رہیں۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ نے کیوں نور بنایا یہ بھی لگ جاتا ہے پتہ، اللہ نے کیوں نور بنایا۔ آیت خود بتائے گی کہ میرے اندر اتنا نور ہے کہ میں تم لوگ تصور نہیں کر سکتے اس کے نور۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے خزانوں میں سے جو اللہ نے خزانہ عطا فرمایا ہے وہ یہی 2 آخری آیات ہیں جو مجھے عرش کے خزانوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا یہ اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں دی گئی۔ اور یہ بھی کہا کہ جو آدمی رات کو 2 یہ آیتیں پڑھ کے سوتا ہے، ساری رات وہ اللہ کی عبادت میں رکھتا ہے، اس کو کفایت کر گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آیتیں بھائی جان کوئی نہیں مشکل ہیں، 1 2 3 4 5 6 17 بنتی ہیں، 2 منٹ بھی نہیں، آدھا منٹ لگتا ہے اگر بندے نے یاد کی، ساری رات عبادت کے اندر وہ بیٹھا ہے، ایسے اس کو کر دیا گیا۔ ادھر سے بندے نے عشاء پڑھی ہو جماعت کے ساتھ، ادھر سے بستر پہ جاتے ہوئے یہ پڑھا ہوا ہو، ادھر سے بندے نے تسبیحات فاطمہ پڑھی ہو، میں کہتا ہوں وہ بندہ ساری رات ولیوں کے اندر لکھ لیا جاتا ہے، لکھ لو اس کو ولیوں کے اندر، جو فضیلت وہ تسبیحات فاطمہ کی کہ سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہوں گے اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ یہ ایک ایک لفظ کے بڑے حرف کے بدلے میں فرمایا نور علی نور، بندے کا دل چمکنا شروع ہو جائے گا ادھر سے یہ پڑھی ہوئی ہو۔ ادھر عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، ادھر فجر کی نماز جا کر باجماعت فرمائے، ساری رات قیام میں لکھ لیا جاتا ہے کہ ساری رات قیام کے اندر آ، کتنی نعمتیں ہیں۔ پھر اور یہ تو ہو گئی یہ بات، رات کو ایک باڈی گارڈ بھی رکھ کر سو جائے، ہاں جی، سورہ آیت الکرسی جب رات کو پڑھے تو وہ بھی رات کو ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بندہ خاکی، فرشتہ نوری، آیتیں نوری، عبادت میں لکھا گیا، ولایت اس کی پکی ہو گئی، گناہ معاف کر دیے گئے، اپنے قریب کر دیا گیا۔ کرنے کیا لگا؟ سونے لگا۔ کرنے کیا لگا؟ سونے لگا۔ جس رب کو بندے کی نیند اتنی پیاری ہو کہ اس کو سوتے وقت سب اتنی چیزیں عطا کر کے سوئے، مجھے بتائیں اور لینا کیا ہے اللہ میاں سے؟ مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی، میں تو سمجھ سے باہر ہے۔ بندے کر کیا رہے ہیں؟ بندے جا کدھر کو رہے ہیں؟ جس رب نے بندوں کے ساتھ اتنا محبت کر لی اس بندے کے ساتھ کہ اس کی رات سراپا عبادت، سونا ہے اس نے، سجدہ نہیں کرنا ساری رات، قیام نہیں کرنا، مزہ کرے گا، میٹھی ہے جی سویٹ سلیپ جسے کہتے ہیں، وہ میٹھی نیند لے کر وہ سو جائے گا، نشہ ایک قسم کا، اس کو کوئی پتہ نہیں رات کو میں کہاں سے پڑھاؤں گا۔ دایاں ہاتھ نیچے رکھے رخسار کے، قلب والی جگہ جو اوپر کی طرف دائیں پہلو اس طرح کر کے لیٹے، ادھر کو منہ کر کے لیٹے، کم کھایا ہوا ہو بندے نے، ہاں جی، جلد کھانا کھا لے، اور اس کے بعد یہ مغرب کے وقت بہترین حال مغرب کا ٹائم رکھ لے کھانے، بس مغرب کے وقت کھانا کھا لے، اس کے بعد عشاء پڑھے، تھوڑے سا گھوم، اس کے بعد لیٹ جائے،
یہ آیتیں پڑھیں، بس ساری رات کا لکھے جائے، یہ سنت کے مطابق سویا ہے، اس کی کروٹیں بدلنی سنت ہیں، اس کے خراٹے لینے میں جو ہے اس پہ ثواب، بے خبری کی نیند سو رہا ہے، ٹانگ کہیں، آنکھ کہیں، جسم کہیں، کوئی پتہ نہیں۔ رات کا ایک پہر ایسا بھی آتا ہے، کتنا ہی آدمی ہو لیکن وہ ایسا گم سم ہو کے سو رہا ہو تو اسے نہیں پتہ چلتا میں کہاں پر ہوں۔ تو فرمایا وہ کون ہے جو راتوں کو تمہاری روحوں کو آسمانوں پر لے جاتا ہے، چلی جاتی ساری روحیں اللہ کے پاس، وہاں پھرتی ملائے اعلیٰ کے اندر، عرش الہی کے گردا گرد گھومتی، پھر جن کو حکم دیا جاتا ہے کہ چلی جاؤ، وہ ساری روحیں واپس آ کے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں، اور جن کو فرمایا موت کے فیصلے ہو جائیں ان کی روک لی جاتی ہے، ان کا تم یہیں ٹھہر جاؤ، کہتے ستا پہ ہی نہیں اٹھیا، مر گیا نالی، بھائی اس کی تو روح نکل گئی تھی، وہ وہیں روک لی گئی بھی تم ہم میں آپ جائیں، یہ سب لوگ، یہ 3 لوگ ادھر بیٹھ جائیں، جانے نہیں دیا ان کو واپس۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں میری اور تمہاری روح کس دن واپس آئے یا نہ آئے۔ اپنی رات اچھی کر کے سوئیں، جو بتا دیا اگر پہلے گزر گئی یہ کر کے ضرور سونا ہے، جیسے مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی رات آئے بس بیوی پاس ہی بیٹھی، میرے بتاتا ہے دوست، بیوی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی بات پوچھ رہی، بات کر ہاں تیسری دفعہ نہیں کہا، کب آپ بات نہیں سنتے، ذرا ہلایا دیکھا تھا، مر گیا۔ مولانا صاحب آئے، اپنے بستر پہ لیٹ گئے لائٹ بند کر کے، بیوی نے پوچھا مولانا صاحب آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی ہے؟ تو مولانا صاحب نہ ہوں نہ ہاں، دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، لائٹ جلائی، اٹھایا، مولانا صاحب ہی فوت ہو گئے، خود آئے کچن سے آ کے لیٹ گئے، اللہ نے لٹا